اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من قبلک آپ سے پہلے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من رسول کوئی رسول الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف انہو بلا شبہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا سوائے انا میرے فاعبدون بس میری ہی عبادت کرو صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر قرآن سورہ انبیاء آیات 25 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیت کے درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بت پرستوں کو فرمایا تھا کہ تم اپنی بت پرستی پر کوئی دلائل پیش کرو کہ جو بت پرستش کرتے ہو، تم بتوں کو پوجتے ہو، تو یہ تمہاری ندا و پکار کو سنتے ہیں یا تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ حقیقت ہے تو اس پہ کوئی دلیل بھی پیش کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا محبوب آپ فرما دیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم میرے ساتھ والوں کے لیے، میرے امتیوں کے لیے، اور اس کے اندر یہی حکم ہے کہ صرف واحد کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب میں بھی صرف ایک خدا کی عبادت کا ذکر اور حکم ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر رب ذوالجلال نے دلائل کا ایک اور انداز اختیار فرمایا اور ارشاد فرماتا ہے رب ذوالجلال وما ارسلنا من قبلک نہیں بھیجا ہم نے اے محبوب آپ سے پہلے من رسول کوئی بھی رسول الا نوحی الیہ سوائے اس کے کہ اس کے طرف ہم نے وحی نازل کی ہے انہو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فاعبدون بس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بت پرستو، اے پتھروں سے بنے ہوئے صنم اور خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنا کر پھر ان کو خدا سمجھنے والوں، یہ جو میرا نبی پیغام لے کر آیا ہے توحید کا کہ اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو، یہ نیا پیغام نہیں ہے، یہ نیا پیغام نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا طریقہ بھی نہیں ہے، انوکھا پیغام بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں الجھ کر رہ گئے ہوں، بلکہ جب سے میں نے دنیا پیدا کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب نے میری توحید کا پیغام دیا، سب نے یہی بتایا کہ ایک ہے اللہ، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم جسے اچھمبا سمجھتے ہو، تم جسے مشکل سمجھتے ہو اور اپنے لیے بناتے ہو،
یہ تو ہر نبی کی ڈیوٹی تھی، میرے نبی نے بھی تمہیں کہا کہ ایک خدا کو پکارو، اور میرے سب انبیاء کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایک خدا کی توحید کا درس دیتے تھے، اور آج بھی تمہارے سامنے اسی خدا کی الوہیت، قدرت اور عبادت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اس کی طرف سے تمہیں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آج کی آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے الفاظ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کلمات اور جن الفاظ سے انسان شرک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ ایسی سوچوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔